یہاں پہ ایک لفظ سمجھ لیجئے، نجوم کا معنی، نجوم نجم کی جمع ہے، اور نجم ستارے کو بولتے ہیں۔ ایک تو ستارے جو آسمان کے ہیں ان کو بھی نجم بولا جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہم باریاں لگاتے ہیں، آج تیری باری، آج میری باری، کل کو یہ کام تو نے کرنا ہے، کل کو میرا کام کرنا ہے، تو اس پر بھی نجوم بولا جاتا ہے۔ دوسرا کوئی چیز ہمیں دی جائے یہ بانٹنے کے لیے کہ یہ چیز بانٹ دو، یہ تقسیم کر دو، تو ہم حصے بنا لیتے ہیں، یہ حصہ اتنا بن گیا، یہ اتنا بن گیا، اتنا بن گیا۔ وہ جو ڈھیریاں ہوتی ہیں الگ الگ، وہ بھی جو ہے نجم ہوتے ہیں، ان کو جمع منجمن بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے یہ منجمن ہو کے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، یک بار نازل نہیں ہوا۔ اس لیے اس آیت میں جو لفظ نجوم آیا ہے، اس سے ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی یہ سپارے، یہ جز، یہ احزاب، یہ صورتوں کا مجموعہ، یہ آیات کے مجموعے، شروع میں قرآن مجید جب لکھا جاتا تھا تو اس کے اوپر حتیٰ کہ نقطے بھی نہیں تھے، زبر زیریں بھی، نقطوں کے بغیر۔ اب سوچیں کہ بھئی نقطوں کے بغیر کیسے پڑھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں پڑھا جاتا تھا، ایسا ممکن ہے۔ با تا اور فلاں کے نقطے نہ ہو تو کیا پتا کہ تا ہے یا با ہے، لیکن پتہ چل جاتا تھا، مہارت سے ایسے پتہ چل جاتا تھا کہ نقطوں کے بغیر۔ اس کے بعد نقطے لگیں، زبر زیریں، فتح ضمہ، حرکات لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو صحابہ تھے قرآن مجید کو 7 حصوں میں تقسیم کرتے تھے اور ہفتے میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ یہ صحابہ سے ہے، کوئی سنت نہیں ہے، لیکن صحابہ کا عمل ایسا تھا، جو کہ قرآن مجید کی 7 منزلیں بنی ہوئی ہیں۔ پورے قرآن مجید کی 7 منزلیں بنائی ہوئی ہیں۔ آج اتنا پڑھ لیا، کل کو اتنا پڑھ لیا، کل کو اتنا پڑھ لیا، اور پورے قرآن مجید کو 7 حصوں میں تقسیم کر کے اسے جو ہے وہ صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ اس کے بعد اس کو اور آسانی کے لیے، سورتیں تو تھی 114 سورتیں تو ہیں ہی ہیں، پھر ان کو آسانی کے لیے 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا۔ پھر ان پاروں کے علاوہ عربی میں احزاب بولتے ہیں، حزب بولتے ہیں، ایک مجموعہ۔ ایک سپارے میں 2 حزب ہوتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں سپارے ہیں، اب یہ سپارے ہمارا سپارے، پے جو ہے یہ پاک و ہند کی زبان میں، عربی زبان میں حزب یا احزاب ہوتا ہے۔ وہ جو حزب ہیں یا یہ سپارے، پھر ان کو اور تقسیم کر دیا گیا آسانی کے لیے کہ یہ 1 رکوع ہے، یہ 2 رکوع ہیں، تاکہ پتہ چل جائے یہاں آ کے ہم رکوع میں جا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے۔ تو اب یہاں پہ قرآن مجید کو منجمن بنا دیا، یعنی اس کی قسطیں۔ جب ہم کوئی چیز لیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قسطوں پہ لینا جائز ہے، ناجائز ہے، فلاں ہے۔ جائز ناجائز کی بات اپنی جگہ پہ ہے، لیکن میں یہاں بتانا چاہتا ہوں، اس کو جب ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے برابر کے حصوں میں، تو اس کو بھی ایک حصے کو نجم بولا جاتا ہے، تمام حصے کو منجمن بولا جاتا ہے، اور اس کی جمع نجوم ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوم، اگرچہ اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ستارے، ان کے گرنے کی جگہ جو ہے وہ ستارے کے جو مواقع ہیں، جہاں پہ وہ ستارہ ٹھہرتا ہے، اس کی قسم ہے۔ اس سے ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ نے مواقع بولے ہیں، موقع بولا جاتا ہے ایک خاص سٹاپ اور جگہ کو۔ تو ہر ایک ستارے کا ایک موقع ہے، ٹھکانہ ہے، جس پہ وہ ستارہ کھڑا ہوا ہے، جس پہ آ کے ٹھہر جاتا ہے، یہ ہے اس ستارے کا جو ہے، یا جہاں پہ ستارہ جا کے لگتا ہے وہاں پہ اس جگہ کو مواقع بولا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک، یعنی یہ معنی بھی کیا گیا ہے، اور دوسرا وہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید کے حصص ہیں، قرآن مجید کے حصے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے ان کی